ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، میں چاہوں گا کہ پہلے ہم سنیں کہ آج آپ کے جو کولیگز ہیں انہوں نے آج پارلیمنٹ میں کیا کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں پودا ہو تو تب بھی آپ اس کو لگائیں۔ آپ نے 40,000 کے قریب جو درخت کاٹے ہیں وہ لنگز ہیں اسلام آباد کا۔ لارج سکیل ٹری کٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر، ایک ایسے وقت جب کہ ہم انوائرمنٹ پہ بھی بات کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں پاکستان کے اوپر اس پر بھی بات کر رہے ہیں۔ جو یہاں بھی تعمیرات حال ہی میں ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس میں بہت سارے پرانے درخت کٹے ہیں جن کو کٹتا ہوا دیکھ کر لوگوں کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو رویا ہے۔ کیا منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے NOC حاصل کیا گیا؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلام آباد جو ایک کلین اینڈ گرین سٹی تھا آج وہ دوسرا لاہور بننے جا رہا ہے جو پولیوشن میں انڈیکس میں نمبر 1 ہے؟ دنیا بھر میں اس قسم کی ماس کٹنگ سر کہیں بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی جواب دینے کے لیے نہیں تھا۔ کلائمیٹ منسٹر کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، انٹیریئر منسٹر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہہ رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ کلائمیٹ منسٹر کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو واقعی نہیں تھا پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے شہر میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی کلیئرلی لے آؤٹ کر دیا جائے کہ کس کس کا کیا کام ہے۔ درختوں کو لگانا، درختوں کو کاٹنا، یہ تمام CDA کا کام ہے۔ ہمارے نیچے 2 ادارے آتے ہیں، ایک مرگلاز اور دوسرا یعنی جتنا مرگلا کا علاقہ، جنگل کا علاقہ ہے یا ریزروڈ ایریا، ایک وہ علاقہ آتا ہے اور دوسرا ہماری سپرویژن میں EPA آتا ہے جو ہمارا ریگولیٹر بھی ہے۔ ان دونوں سے اجازت لینا ضروری ہے، مگر اجازت لے کے درخت کاٹنے کا عمل جو ہے یا درخت لگانے کا عمل یہ CDA کا ہے۔ ہمارے بے شمار ایسے پروجیکٹس ہیں جن پہ اجازت لی گئی ہے اور اجازت لے کے تمام کام کیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں پس منظر اس کا اور کچھ سال تک چلے جائیں تو کروڑوں کی تعداد میں جرمانے کیے جا سکیں۔ یہ ہم سے سوال بھی پوچھا گیا اسمبلی میں، جس کا لکھ کے بھی جواب دیا گیا کہ کس کس پروجیکٹ پہ کتنے جرمانے کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے جس وقت کوئی اجازت لیے بغیر درخت کاٹتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے 2 فرائض ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا جائے، نوٹس سرو کیا جائے، جو تمام نوٹسز جو ہیں وہ سرو کیے جا چکے ہوئے ہیں، ان کی ہیئرنگ کی تو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ درخت آپ سے پوچھے بغیر کاٹے جی گئے؟ بالکل، تو وہ ہیئرنگ ہم بلکہ بالکل 100% جی، اور اسی لیے آج آپ شکر پڑیاں بھی گئے؟ شکر پڑیاں گیا اور باقی جتنی جگہ پہ کٹائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ جائیں گے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارا کام ہے CDA نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اور دونوں صورتوں میں ماحول کا تحفظ دونوں نے کرنا ہے، دونوں پہ فرض ہے، کیونکہ ان کے رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ درخت کاٹیں گے بھی، درخت لگائیں گے بھی۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارا بڑا پروگرام ہے گرین، جو بڑا درخت لگانے کا جو نواز شریف صاحب نے ایک گرین پاکستان کا انیشیٹو شروع کیا تھا، جس کو بعد میں عمران خان صاحب نے سونامی کا نام دے دیا، اور اس کے بعد اب اس کو دوبارہ سے گرین پاکستان کے نام سے چلایا جا رہا ہے۔ اس میں پورے پاکستان میں ہم درخت لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ہماری اپنی جورسڈکشن کے اندر اگر درخت کٹیں گے تو جتنے بھی درخت لگانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ CDA کا کام ہو یا ہمارا کام ہو، آپ اس اسپرنگ کیمپین میں دیکھیں گے اور ہم آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے کہ CDA تو بہت اچھا کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک کے بدلے میں 3 لگائیں گے، پہلے تو ان کو اجازت لے کے کاٹنا ہوگا۔ یہ CDA 25-30 سال سے کہہ رہا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ ایک کاٹیں گے، 25-30 سال سے درخت کاٹ رہے ہیں، 25-30 سال سے کہہ رہے ہیں ایک کے بدلے 3 لگائیں گے۔ جی دیکھیں بات یہ، جب میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے تمام کٹے ہوئے علاقے دیکھ لیے ہیں، ان کی آپ کے پاس تصاویر بھی آ گئی ہیں، یہ اسپرنگ کی مہم آنے دیں، کیونکہ وہ وقت ہے جس وقت ہم اپنی شجر کاری کرتے ہیں۔ اس وقت جو درخت لگائے جا رہے ہیں وہ 8-8 فٹ کے لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ مرے نہیں، کیونکہ بڑا درخت جو 7-8-9 فٹ کا ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، کسی بھی سیزن میں لگایا جائے، آپ نرسری سے بھی جا کے سارا سال لا سکتے ہیں۔ لیکن جو پودے ہم لگاتے ہیں وہ 3-3 فٹ کے ہوتے ہیں، جو لیگل ان کی 2.5 سے 3 فٹ کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پنیری لگائیں یا آپ بیج بوئیں تو وہ سب آف سیزن میں زیادہ تر مر جاتے ہیں، لیکن آپ جب یہ سیزن آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ کے اوپر جہاں پہ کٹائی ہوئی ہے، بیکاز آف CDA سپورٹ اینڈ ان اسپائٹ آف CDA سپورٹ،
دونوں صورتوں کے اندر ہم نے یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اسپرنگ سیزن کے بعد آپ کو کوئی جگہ نہ نظر آئے. چلیں میں جہاں سے کوئی ایک بھی درخت انتظار کٹا کر ہے لیتے ہیں جہاں پہ. اسپرنگ سیزن کا. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ذرا سنیے جی، طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ، انہوں نے آج کیا کہا ہے. ایسے درخت جو کہ اسلام آباد کے رہنے والوں کی صحت کے لیے مضر تھے وہ ہٹائے گئے ہیں. کسی دوسرے درخت نہیں ہٹایا گیا. جب اسلام آباد بنا ہے اس کا جو ماسٹر پلان تھا اس میں کئی جگہ گرین تھا اور باقی کچھ اس میں براؤن تھا. سیکٹرز فیز وائز ڈیولپ ہوئے. جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوئے اس وقت تک اسے لوگ گرین ہی سمجھتے رہے. 29,115 درخت ہٹائے گئے, 40,000 درخت لگائے گئے ہیں. 30 مارچ پر 60,000 مزید درخت انہی جگہوں پہ لگائے جائیں گے. اسلام آباد پہلے سے زیادہ گرین ہوگا اور گرین ہے. اسلام آباد پہلے سے زیادہ گرین ہے. آپ ایگری کرتی ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ کہ جو ماسٹر پلان کی بات ہو رہی ہے, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ ماسٹر پلان کس کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ 1960 میں جو ڈاکزیاڈس جو اربن پلانر تھا اس نے جو دیا تھا, کیا وہ ماسٹر پلان ہے؟ اگر تو وہ ہے تو اس کے مطابق اسلام آباد میں بلو اور گرین بفرز, یعنی کہ یہاں کے نالے اور ندیاں اور جو گرین ایریاز ہیں ان کو سسٹین کرنا ضروری ہے, اور پنڈی اسلام آباد کی باؤنڈری بھی جو ہے وہ سبزے سے جو ہے وہ بھرنی ضروری تھی. تو اگر تو وہ ہے تو اس کے مطابق تو ہم بالکل نہیں چل رہے. پھر تو ہم نے نالے بھی تنگ کر دیے اور جنگل بھی کاٹ دیے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ وہ درخت کاٹیں جو مضر صحت ہیں, مثال کے طور پہ پیپر ملبیری کا کورٹ آرڈر تھا, تو ہمیں یہ پہلے اسیس کرنا چاہیے کہ صرف پیپر ملبیری پولن الرجی کا کاز نہیں ہے. میں خود بھی پولن الرجی کی پیشنٹ ہوں. اس میں آپ کی کینابس سٹائیوا جس کو بھنگ کہتے ہیں, اس کے علاوہ اور قسم کی گھاس ہوتی ہے جو آرٹیفیشل, اور بھنگ جو ہے وہ تو اسلام آباد میں ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے انویزو اسپیشی ہے. بالکل, تو وہ بھی اور آتی اس سے بھی الرجی پھیلتی ہے. بالکل اس سے پھیلتی تو ہے. اس کو کاٹنے میں سی ڈی اے کو کوئی دلچسپی نہیں دیکھیں ہے. پھر تو آپ مختلف قسم کی گھاس بھی کاٹیں نا, پھر کیا آپ سارے بفرز ختم کر دیں گے؟ اور سیکنڈلی پوری دنیا میں ایویڈنس, اور یہ جو جنگلی شہتوت ہے اس میں بھی میل سپیشی سے پولن پھیلتا ہے, فیمیل سپیشی سے پولن نہیں پھیلتا. لیکن یہ دونوں کو کاٹ رہے ہیں. جی کٹ رہا ہے, شیشم بھی کٹ رہا ہے, کچنار بھی کٹ رہا ہے, املتاس بھی کٹا ہے جہاں پہ سڑک کنسٹرکٹ. املتاس کو بھی کاٹ رہے ہیں جو ماحول کے لیے بڑا اچھا ہے. جی جی اچھا, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پہلے سے زیادہ گرین ہے, زیادہ سرسبز ہے, تو اعداد و شمار کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے اعداد و شمار اگر ہم سیٹلائٹ امیجنگ پہ جائیں, چھوڑ دیں ٹری کور بھی کیا ہے کیا نہیں, تو گلوبل فارسٹ واچ آپ کو بتاتا ہے کہ اسلام آباد کا ٹری کور جو ہے وہ 20% سے 9% پہ آ گیا. یہ ابھی 2019-20 کا ڈیٹا آیا ہے ہمارے پاس, جو کہ پوری دنیا میں سیٹلائٹ اور ریموٹ سینسنگ سے یہ کور کو اسیسمنٹ کرتا ہے, جو انہوں نے یہ ڈیٹا دیا. اچھا جی, اب آصف محمود صاحب, یہ آپ کی کتاب ہے مارگلا جنگل کی کہانی. آپ جنگل کے ساتھ آپ کو بڑا پیار ہے, بڑا عشق ہے, آپ جنگل میں آتے جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کب سے, 20 سال سے آ جا رہے ہیں جنگل میں آپ؟ تقریباً 1996 سے. 1996 سے, تو تقریباً 30 سال ہو گئے, 29 سال ہو گئے. تو آپ بتائیں کہ جنگل جو ہے وہ پچھلے 30 سال میں وہ اس کے درخت جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ بہت کم ہوئے ہیں امیر صاحب, بہت کم ہوئے ہیں. زیادہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر اتنے بھی رہ جاتے تو اسلام آباد کی حالت یہ نہ ہوتی. پہلے بلو ایریا میں کٹے, بلو ایریا میں جنگل تھا, آپ کو تو پتہ ہوگا. بلو ایریا میں تو یہ جب بلو ایریا کا جنگل کاٹا گیا تھا 2005-2006 میں, تو پہلی دفعہ جب ہم نے اس پہ شور مچایا تھا تو اس وقت بھی سی ڈی اے نے یہی کہا تھا کہ ایک کے بدلے 3 لگائیں گے, لیکن کچھ بھی نہیں لگا. یہ جو میر صاحب ایک کے بدلے میں 3 لگانے کی بات ہے, یہ شہر کی بات ہے. جو نیشنل پارک ہے وہاں تو آپ کاٹ ہی نہیں سکتے. اچھا, اور جو اسلام آباد کا نیشنل پارک ہے یہ راول جھیل نیشنل پارک ہے, مارگلا ہلز نیشنل پارک ہے, اور شکرپڑیاں نیشنل پارک ہے. آپ میر صاحب شکرپڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی, آپ جائیں اندر ہاؤسنگ کالونی بن چکی ہے, اندر کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آج گئے تھے وہاں پہ, پتہ نہیں کون کون سی وہ جو وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی شکرپڑیاں کے اندر بنی ہے وہ انلیگل ہے. ہر چیز انلیگل ہے. آپ جنگل کے اندر, نیشنل پارک کے اندر آپ صرف 3 مقاصد کے لیے جا سکتے ہیں. آپ کے جو وائلڈ لائف پروٹیکشن آرڈیننس ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے تفریح کے لیے. تفریح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں اور وہاں پہ آپ ناجائز کنسٹرکشن کر لیں. تفریح کا مطلب ہے کہ آپ جنگل میں جائیں, انجوائے کریں. تفریح کے لیے, تعلیم کے لیے اور تحقیق کے لیے, کسی چوتھے مقصد کے لیے آپ وہاں پر تو وہاں پہ آپ کی کتاب میں میں نے پڑھا کہ کنول جھیل غائب ہو گئی ہے وہاں سے. کنول جھیل کی جگہ پر سی ڈی اے نے کنکریٹ کا ایک جوہڑ بنا دیا ہے. اچھا, انتہائی بدذوقی کے ساتھ بنایا ہے. اس کا جو قدرتی حسن تھا وہ سارا خراب ہو گیا. کنکریٹ کا سٹرکچر کھڑا ہے اور وہ بھی ٹوٹا. یہ بتائیں کہ آپ کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے 10 سال بعد کا اسلام آباد کیسا ہوگا, تو میں نے تو پڑھ لیا ہے, تو جو مجھے تو جو فیل ہونا تھا وہ یہ جو کالم لکھا گیا تھا کہ 10 سال بعد کا اسلام آباد کیسا ہوگا, یہ 2-1 سال پہلے لکھا گیا تھا. اچھا,
جو 10 سال بعد جس تباہی کو دیکھ کے میں ڈر رہا تھا وہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے امیر صاحب. ہو گئی ہے. جتنی خوبصورت ندیاں اوپر سے آتی ہیں وہ جیسے ہی اسلام آباد کے اندر داخل ہوتی ہیں سیوریج اس کے اندر جاتا ہے. تو یہ جو ٹائٹل پہ مجھے ایک آبشار نظر آ رہی ہے اور آپ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غائب ہو گئی اب؟ نہیں، یہ موجود ہے، اللہ کا شکر ہے. یہاں تک ابھی CDA بھی نہیں پہنچا اور لوگ بھی کم پہنچتے ہیں. کافی آگے ہے. یہ کافی آگے ہے، یہ ابھی محفوظ ہے. اچھا.